اسلام کے نام پہ بننے والی فلاحی ریاست سے میں ہوں وقار بگا اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ معذرت کے ساتھ صحت کچھ ناساز تھی جس کی وجہ سے وقت پہ آپ سے مخاطب نہیں ہو سکا۔ آج کا دن انتہائی اہم تھا۔ آج کے دن میں مہندی علی کاظمی صاحب کی بیٹی کی کورٹ میں پروسیڈنگ تھی۔ آج بہت سی چیزیں کورٹ میں ڈسکس ہونا تھی۔ آج ان ملزمان کی ضمانت کا بھی فیصلہ ہونا تھا اور آج ہی میڈیکل لیگل کا بھی فیصلہ ہونا تھا۔ میڈیکل لیگل اتنا اہم معاملہ بن چکا ہے کہ اس کے بغیر اس کیس میں کوئی چیز نظر نہیں آتی۔ اب میڈیکل لیگل پہ ہی ساری چیزیں بیسڈ کرتی ہیں۔ اور ایک ہی چیز ہم سمجھ لیں، سٹارٹ میں ہی ہم ایک چیز سمجھ لیتے ہیں کہ اگر یہ لوگ اتنے سچے ہیں جنہوں نے مہندی علی کاظمی صاحب کی بیٹی کو اغوا کیا تھا، ورگلایا تھا، یا پھر ان کے بقول بیٹی نے پسند سے ان کے لڑکے کے ساتھ شادی کی تھی اور مرضی سے وہ گھر سے نکلی تھی، اگر معاملہ اتنا ہی سمپل ہے تو ایم ایل او کیوں نہیں ہونے دیا جا رہا؟ ایم ایل او کی راہ میں رکاوٹ کیوں بنا جا رہا ہے؟ اس کے پیچھے صرف ایک وجہ ہے کہ بچی کے ساتھ جنسی طور پہ ایک سے زائد لوگ ملوث رہے اور اسے اسی چیز پہ بلیک میل کیا جاتا ہے۔ اب اگر ایم ایل او ہو جاتا ہے تو ساری چیزیں سامنے آ جائیں گی۔ یہ ایک چیز سب سے اہم ہے کہ آج کی کورٹ پروسیڈنگ کیا ہوئی اور آگے کیا ہوگا، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک چیز کہ بچی کے ساتھ ملاقاتوں کی جو چمگوئیاں جاری ہیں ان کے حوالے سے کیا صداقت ہے۔ ایک چیز آپ کے ذہن میں کلیئر کر دوں کہ بڑے کریڈیبل سورسز سے پتہ چلا ہے کہ ان لوگوں نے بڑی کوشش کی، بڑی ہی کوشش کی اور ہاتھ پاؤں مارے، قانونی اور غیر قانونی تمام طریقے اپنائے، مگر یہ لوگ خوش قسمتی سے ابھی تک اس بچی تک پہنچ نہیں سکے اور براہ راست اس سے ملاقات نہیں کر سکے۔ کالے قوم کے ذریعے انہوں نے بڑے پیغامات میں جانے کی کوشش کی اور پیغامات میں انہوں نے بڑے طریقے سے اسے بلیک میل کیا، اسے ٹیکل کیا اور ہر طریقے سے اس سے ڈیل کرنے کی کوشش کی، مگر اس بچی نے کہا جی مجھے ان سے ملاقات نہیں کرنی۔ جبکہ دوسری طرف والدین سے بھی ملاقات کی بات کی گئی، بچی کو آفر کی گئی، اور کریڈیبل سورس نے بتایا ہے کہ شیلٹر ہوم کا یہ ایک شخص وہ پیغام لے کے گیا تو بچی نے یہ بھی کہا کہ مجھے ابھی والدین سے بھی ملاقات نہیں کرنی اور میں اکیلے رہنا پسند کرتی ہوں۔ ایک چیز ذہن نشین کر لیں کہ جب کوئی شخص اکیلے رہنا پسند کرتا ہے تو وہ مینٹلی ڈسٹرب ہوتا ہے، وہ مینٹلی طور پہ سٹیبل نہیں ہوتا۔ اب اس بچی کو جس طرح سے انہوں نے ٹارچر کیا، جس طرح کے حالات سے وہ گزری، کراچی سے وہ لاہور سے دوبارہ کراچی، اور لاہور میں جو اس کے ساتھ واردات ہوئی، جو اس کو ڈرگز دیے گئے، جس طرح سے اسے بلیک میل کیا گیا، اس وقت وہ بچی ایک ٹراما سے گزر رہی ہے، اور اس ٹراما کا پتہ لگانے کے لیے، ساری چیزیں کلیئر کرنے کے لیے ایم ایل او انتہائی ضروری ہے۔ مگر اس ایم ایل او کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ ملزمان کی پارٹی ہے، ملزمان کا وکیل ہے اور دیگر جو ان کے حواری ہیں۔ ایک چیز آپ کے سامنے کلیئر ہو جاتی ہے کہ جب ایک شخص ٹیسٹ نہیں ہونے دے رہا تو اس کی وجہ تو کچھ ہے، اس کے پیچھے کچھ چیزیں چھپی ہوئی ہیں، تو وہ کیا چیزیں چھپی ہوئی ہیں وہ ایم ایل او کے بعد ہی پتہ چلے گا۔ دوسری خبر، بڑی خبر، کہ یہ ایم ایل او کو بوگس کروانے کے لیے کچھ ملاقاتیں کر رہے ہیں، کچھ ڈیلنگز چل رہی ہیں ان کی، کچھ لوگوں کو اپروچ کیا جا رہا ہے اور بالواسطہ یا بلا واسطہ طریقے سے آفرز کی جا رہی ہیں محکمہ صحت کے ہائی آفیشلز کو، کچھ چھوٹے رینکس کے لوگوں کو، کہ ایم ایل او کا عدالت جب فیصلہ سنائے گی تو اس کو بوگس کروانے کے لیے یہ معاملات ان کے ساتھ طے کریں۔ مگر ابھی تک کی اطلاعات کے مطابق ان کی کوئی ڈیل بنی نہیں، ابھی تک ان کے ساتھ کوئی معاملات طے نہیں ہوئے۔ 30 تاریخ تک یہ کیس کو اسی لیے لے جانا چاہ رہے تھے، یہ کانفیڈنٹ تھے کہ ان کی ڈیل ہو جائے گی، مگر ابھی تک میری اطلاعات کے مطابق ڈیل ہوئی نہیں۔ اس کے بعد جب یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں، اس کے بعد اگر کوئی معاملات پیش آ جائیں تو ان کا مجھے علم نہیں، مگر ابھی تک ان کی تمام کوششیں دری کی دری رہ چکی ہیں۔ اب آتے ہیں جو آج کی کیس کی پروسیڈنگ تھی، آج کا جو دن تھا، آج ضمانت کا بھی فیصلہ ہونا تھا، آج ایم ایل او کا بھی فیصلہ ہونا تھا، مگر دونوں چیزیں سوموار پہ ڈال دی گئی ہیں۔ اب سوموار کو ہوگا۔ یہ لوگ سوچ رہے ہیں کہ ہم کیس کو کھینچیں گے، کیس کو جتنا کھینچیں گے اتنا ہم بچ جائیں گے، اور یقیناً ان کا وکیل کمال مہارت کا مظاہرہ کر رہا ہے اور اسے کرنا بھی چاہیے، کیونکہ وہ ایک پیشی کا 1 لاکھ روپیہ لیتا ہے، جہاز کا فرسٹ کلاس ٹکٹ لیتا ہے اور لگژری رہائش پہ رہتا ہے وہ، جب کراچی میں 5 ستارہ ہوٹل میں اسے رکھا جاتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں اگر ہم دیکھیں تو اس وکیل کو تو کمال مہارت کا مظاہرہ کرنا چاہیے، کیونکہ اس کی روزی روٹی لگی ہوئی ہے، ادروائز اسے جوتے ہی پڑیں گے ان لوگوں سے، جس طرح سے اس نکاح خان کو پڑھیں جو کچا کام کر گیا تھا اور اب گوئیاں دیتا پھر رہا ہے کہ میں جعلی، یہ ان کا نامہ جعلی ہے اور ساری چیزیں۔ یہ سارا ایک گینگ ہے، یہ سارے ایک جعلی لوگ ہیں، انہوں نے ہر چیز کا ایکسپرٹ بٹھایا ہوا ہے اور یہ ساری چیزیں مینج کر رہے ہیں۔ اب سوموار کو ہونا یہ ہے کہ ان لوگوں کا خیال تھا کہ تاریخ آگے جائے گی تو یہ بچ جائیں گے۔ اب یہ مہندی علی کاظمی صاحب کی بیٹی ان کے لیے ایک ایسا نوالہ ہے جو نہ اگل سکتے ہیں نہ نگل سکتے ہیں۔ اگر اسے اگلیں گے تو تب بھی پتہ چل جائے گا، نگلیں گے تب بھی پتہ چل جائے گا، کیونکہ پتہ اس طرح چلے گا کیونکہ ان لوگوں نے جو کمال مہارت کی تھی، بچی کو اغوا کیا تھا، اگر یہ کیس میں ایکسپوز ہو جاتے ہیں تو انہیں یہ جو پیچھے مافیا بیٹھا ہو، انہیں مہندی علی کاظمی کی بیٹی سے غرض نہیں، انہیں غرض اپنے گینگ سے ہے،
उन्हें गर्ज उन तमाम बच्चियों से है जो इससे पहले अगवा की गई हैं, उन्हें गर्ज उन पॉलिटिशियन से है जो इनके सहूलतकार है, वो सरकारी ऑफिसर जो सहूलतकार हैं, ये सारे शामिल तफ्तीश हो जाएंगे अगर इस केस में इन लोगों को सुबकी का सामना करना पड़ा। इसलिए ये सारे लोग बड़े वेल मैनेज तरीके से इस केस को चला रहे हैं और पैसा जो है वो पानी की तरह बहा रहे। जहीर की तो इतनी औकात नहीं, शादी खुई की जुग्गी से वो निकला हुआ शख्स है कि वो इतना पैसा लगा सके। उसकी माँ दर्जा चारम की मुलाजमा है, तो उनके वक्त की तो बात नहीं, ये पीछे कुछ और लोग हैं जो इतना पैसा लगा रहे और पैसा पानी की तरह बहा रहे। अब सोमवार को होना ये है कि सोमवार को ही मेडिकल लीगल का फैसला होना है, सोमवार को ही निकाहान की जमानतों का फैसला होना है, सोमवार को 164 के बयानात का फैसला होना है, सोमवार को मुलजमान की भी जमानतों का फैसला होना है और सोमवार को ही इस केस का सारा पोस्टमार्टम होगा और पता चल जाएगा कि क्या होगा। आप लोगों ने जिस तरह से इस केस को पहले दिन से फॉलो किया, जिस तरह से इस केस को पहले दिन से लेके चले और इस पे आपने ऑथेंटिक रिसर्च की, हर चीज़ का काउंटर तैयार किया और हमारे तक भी इंफॉर्मेशन पहुंचाई जो नहीं थी, उसी तरह से आप इस केस को फॉलो करें। सोमवार का दिन इंतहाई अहम दिन है और सोमवार को सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। सोमवार को पता चल जाएगा कि कौन कितने पानी में है। सारी चीज़ें सोमवार को इंशाल्लाह क्लियर होंगी और इनका मुकद्दर जो है वो लांडी जेल लिखा हुआ है और लांडी जेल में सोमवार को ये बैठ के लूडो ही लिखेंगे। अपना ढेर ज़्यादा ख्याल रखें और हमारे चैनल का भी अल्लाह ने के बाद।